آج آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنگالی مسلمان ہیں۔ آسام میں دو قسم کے مسلمان، ایک بنگالی زبان بولنے والے جن کو میاں بولتے، اور ایک دوسرے آسام کے مقامی جس کو انگریزی میں بولتے ہیں انڈیجینیس۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آسام میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مشن وسندھرا شروع کیا، جس کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اس کو حکومت ان کو زمین کے حقوق دے گی، ریگولائز کرے گی۔ مگر بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو مشن وسندھرا میں ان کو زمینیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جولائی 2025 میں 3300 بنگالی زبان بولنے والے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی، ہندو بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ کتنے؟ 3300 پریواروں کو، 3300 افراد کو نہیں۔ اگر 3300 کو آپ پکڑ لیے، اس کی بیوی اور 2 بچے، تو آپ یہی 7-8 ہزار ہو جاتے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، قریب 7000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ ڈبری میں، لکھیم پور میں، نلباری میں، گولپارا میں، اور جو گورنمنٹ لینڈ پر گھر بنا لیے، فارسٹ لینڈ پر گھر بنا لیے۔ صرف ڈبری میں 1400 خاندانوں کو ان کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے مکھیہ منتری کہہ رہے میں تھرمل پلانٹ بناؤں گا، ایک بڑے سرمایہ دار کو بلا کر کہہ رہے، اور پاور پلانٹ بنا رہے، اور 1400 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ پھر جولائی 12 کو آسام کے مکھیہ منتری نے بیان دیا کہ یہ کون بنگالی مسلمان زبان بولنے والے مسلمان ہیں جو 200-300 کلومیٹر دور جا کر اپنے گھر بار کو بساتے ہیں۔ یہ سازش ہے، کہہ رہے ہیں وہ، کہہ رہے سازش ہے ہم کو اقلیت بنانے کے لیے۔ کیا کوئی چیف منسٹر اس طرح کی بات کرے گا؟ جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پر حلف لیا، اوت لیا، اور پھر 11 جولائی کو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم 25,000 ایکڑ کو صاف کر چکے ہیں، 25,000 ایکڑ کو۔ اور پھر 12 ستمبر 2024 کو پولیس فائرنگ میں جبیر علی حیدر علی کی موت ہو گئی۔ اب میرے کو معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کے بعد، کیونکہ ہم لیلا ہیں، ہمارے پورے مجنو ہمارے پیچھے کل سے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر سنو میری بات کو۔ آسام کی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اسمبلی کی، 2016-17 میں جس رپورٹ کو آسام کے اسمبلی میں ٹیبل کیا گیا تھا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 7000 کلومیٹر، 7000 اسکوائر کلومیٹر آسام کی زمین پانی سے کٹ جاتی ہے، سیلاب آیا تو کٹ جاتی ہے۔ کتنا؟ 7000 ایکڑ نہیں، 7000 اسکوائر کلومیٹر 1950 سے، یہ اکنامک سروے میں کہا گیا۔ یعنی 7.4% اسٹیٹ کا حصہ سیلاب یا کسی وجہ سے، نیچرل وجہ سے زمین کٹ گئی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اچھا، ایروجن میں جو زمین کٹ جاتی ہے، 8000 ہیکٹر ایسی زمین ہے جہاں پر زراعت نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی جمع ہو جاتی۔ اور آسام میں کیا ہوتا؟ سیلاب آیا تو لوگ، یہ زمین کٹ گئی، ایک 10 گاؤں چلے گئے تو کشتی میں اپنا سامان رکھا، دوسری جگہ پر جا کر اپنی جھوپڑی لگا لی۔ بتاؤ یہ کون سی حکومت ہے جو جھوپڑیوں کو اکھاڑ کر غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے؟